الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عربي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، یا یوں کہہ لیجئے
کہ اس روئے زمین پر تقریباً 18,500 مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان مخلوقات میں سب سے اعلیٰ وارفع اشرف المخلوقات اللہ رب العالمین نے ہم بنی و انسان کو بنایا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اعلیٰ وارفع مقام عطا کر کے یوں ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا کہ ہم جس کی چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں عبادت کریں، پرستش کریں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری گائیڈ لائن کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس روئے زمین پر تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے، اور اس کی تربیت ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ان کے بچے ان کی رعایا ہوتے ہیں اور وہ ان کے ذمہ دار، لہذا ان سے خیر خواہی کرنا، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ان کی اصلاح و تربیت کرنا ان پر ضروری ہے۔ اور والدین کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اولاد کے لیے محض کھانا پینا اور عمدہ لباس مہیا کرنا ہی ان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی و اخلاقی تربیت کرنا بھی ان پر واجب ہے، فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے ڈراؤ جس پر انسان اس آگ سے ڈراؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر تندخو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ جو ارشاد اللہ رب العالمین ان کو فرماتا ہے وہ ان کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ان کی اہم ذمہ داری کو یاد کرائی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی اصلاح و تربیت کا اہتمام کرے، تاکہ وہ سب کے سب جہنم کی آگ سے بچ جائے، وہ سب جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا، آخر زمان نبی اکرم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعية في بيت زوجها
وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا لوگوں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ فالامام راع، لہذا وقت کا حکمراں ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے متعلق بات پھر کی جائے گی۔ اب ہماری ماں اور بہنیں یہ نہ سوچیں ہمارا ذمہ دار ہمارا شوہر ہے، ہمارے ذمہ دار ہمارے والد ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اب ہم اپنے شوہر کے مال کو جس مال میں چاہے، جس شاپنگ ہال میں چاہے ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بے وقت ہے تو اللہ کے واسطے نکال دیجئے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، ہر عورت اپنے خاوند کے گھر میں ذمہ دار ہے، اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، لوگوں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں ہر شخص کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، جس میں اس کے بیوی بچے شامل ہیں، یعنی ہر گھر میں ہر آدمی کیا ہے، ذمہ دار ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا، نگراں بنایا، محافظ بنایا، اور یہ سب بنا کر یوں نہیں چھوڑ دیا، یہ سب بنا کر کے ہمیں ذمہ دار بنا کر اللہ رب العالمین نہیں پوچھے گا، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وعید آئی ہے۔ کیا وعید آئی ہے؟ اذا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے پیارے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش رعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ رب العالمین جس شخص کو ذمہ دار بناتا ہے، نگراں بناتا ہے، محافظ بناتا ہے، اور وہ ذمہ دار اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا رہتا ہے، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا رہتا ہے، اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ اگر موت آ جائے تو اللہ کے پیارے ہم نے کیا فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ رب العالمین ایسے ذمہ دار پر، ایسے نگراں پر، ایسے محافظ پر جہنم کو حرام کرا دیتا ہے۔ اس حدیث میں ہر ذمہ دار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو دیانتداری اور امانت کے ساتھ نبھائے، ورنہ اگر اس کی موت اپنی ماتحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے آ گئی تو اللہ کی قسم بقول رسول وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب سوال یہ ہے، آپ لوگ پوچھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و براستہ کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے، کیا بینیفٹس ہے؟ بینیفٹس ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش برداشت کریں گے دینی اعتبار سے تو کیا فائدہ ہوگا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان کا تعلق اس دنیا سے کٹ جاتا ہے تو ان کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی ثواب آنے کا جو ذرائع ہوتے ہیں، جو کنیکشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا 3 کنیکشن ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ،
مثال کے طور پر کہیں آپ نے کوئی درخت لگوا دیا اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. کہیں آپ نے رفاع عامہ کے لیے گھر بنوا دیا اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور کیا ہے؟ او علم ينتفع به، اور ایک علم ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو. او ولد صالح يدعو له، اور ایک وہ نیک اولاد جو والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی رہے، جو والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہوگا آپ کے ذہن میں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ اس کا بھی جواب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے ماں باپ چاہے تو اسے یہودی بنا دے، چاہے تو اسے مجوسی بنا دے، چاہے تو اسے نصرانی بنا دے. اس حدیث کے مطابق ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ صحیح مسلمان رہتا یا نہیں اس کا دار و مدار والدین کی تربیت پر ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گھر کے ماحول کو دینی نقطۂ نظر سے سازگار بنائیں گے، دینی ماحول بنائیں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ بچہ دین سے خراب کر جائے اور صحیح مسلمان نہ رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہوگا کہ کوئی ایسا نمونہ ہے، کوئی ایسا رہنما ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں اور اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کریں. حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو ایسی نصیحتیں کی کہ اللہ رب العالمین نے اسے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے جن میں تربیت اولاد کے ذرے اصول موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے نور نظر لقے جگر، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان شرک لظلم عظیم، کیونکہ میرے پیارے بیٹے شرک اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا ظلم ہے. اور شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کو قطعی طور پر معاف نہیں فرمائے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ رب العالمین معاف فرما دے. سب سے پہلے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تربیت اولاد میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ عقیدے کی درستگی کو اہمیت دینی چاہیے اور اولاد کو بتایا جائے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک، رزق دینے والا، نفع و نقصان پہنچانے والا، حاجت روا، مشکل کشا اور داتا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. صرف اللہ رب العالمین سے محبت کی جائے، اللہ رب العالمین کا خوف دل میں بسایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 آیات والدین سے حسن سلوک کی تلقین کر فرمایا. کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی کہ اس کے ماں نے 9 ماہ تک اپنے حمل میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلائی، یہ کہ تم میری اور اپنی والدین کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے بندے، اگرچہ تیری ماں نے 9 ماہ تک اپنے حمل میں رکھا ہے، پریشانیاں جھیلی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں،
2 साल तक दूध पिलाई है, وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگرچہ تیری ماں نے 9 ماہ تک حمل میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلائی، اور یہ اس بات کی دباؤ ڈالے، اس بات کی پریشر ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا جس کا علم تیرے پاس نہ ہو۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اس کی باتوں کو نہ ماننا، لیکن ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، اور وہ راہ اختیار کرنا جو میری طرف جھکی ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ اگر والدین بھی شرک کرنے کا حکم دے، اگر والدین بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کا حکم دے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ انما الطاعۃ فی المعروف، کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اطاعت کی جائے گی تو رب کی فرما برداری میں کی جائے گی، اطاعت کی جائے گی تو نیکی کام میں کی جائے گی، اطاعت کی جائے گی تو بڑائی کے کاموں میں کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب نے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ چیز کا چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یاتی بھی اللہ رب العالمین اسے ضرور بھی ضرور لائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین بڑا باریک بن باخبر ہے۔ اس آیت میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، یعنی اگر کوئی نیکی یا برائی رائی کے دانے کے برابر ہو تو اللہ رب العالمین اس کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو تربیت اولاد میں اولاد کو ان تمام چیزوں کو بتانا چاہیے تاکہ ان کے دل میں نیکی کی محبت اور برائی سے نفرت پیدا ہو۔ اس کے بعد فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور۔ پیارے بیٹے، تم نماز قائم کرنا، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکنا، اور خدا نہ خواستہ تم پر کوئی مصیبت آ جائے، تمہیں کوئی پریشانی گھیر لے تو تم گھبرانا نہیں بلکہ ڈٹ کر سامنا کرنا، صبر کرنا۔ اس آیت میں کئی نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلے اقامت نماز کا حکم، یعنی نمازوں کی پابندی کرنا۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو طہارت، وضو، نماز کا مکمل طریقہ سکھلائے اور خود بھی نمازوں کی پابندی کیا کرے، ورنہ اگر وہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے اور خود نماز نہ پڑھے تو اس سے بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز کی ٹریننگ دو، نماز کے لیے مسجد میں لایا کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، لیکن سنیے، جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے، 10 سال کا ہو جائے، ٹریننگ کا وقت ختم ہو گیا، 10 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس بچے کو مارو۔ دیکھیے اللہ کے پیارے نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ 10 سال کا بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو والدین مارے۔ اب سوال یہ ہے کہ 60 سال کا والدین اگر نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ کون مارے گا اس کو؟ دادا تو اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم خود نمازی بنے،
سب سے پہلے ہم خود مسجد میں آئے، انشاءاللہ آپ کا بچہ آٹومیٹک آپ کو مسجد میں آئے گا۔ اور بچوں کو اس بات کی تعلیم دے، کس بات کی؟ کہ جب وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، تو اس وقت گانا سننے کے بجائے، اس وقت فحش گوئی کرنے کے بجائے، اس وقت لہو لعب کے بجائے ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے اندر یہ جذبہ ڈالے کہ بیٹا خدا نہ خواستہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، تمہیں پریشانی آ دبوچ لے، تو کیا کرنا؟ گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، بلکہ یہ پریشانی کس کی طرف آتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے، آزمانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ صبر کر رہا ہے یا نہیں، تو بچوں کو صبر کرنے کی تلقین کرے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اے میرے پیارے بیٹے، تم اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے، 30 مار خواہ تصور کرتے ہوئے لوگوں سے منہ نہ موڑنا، اور تم زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ میرے پیارے بیٹے زمین پر اکڑ کر چلنے والے کو اللہ رب العالمین قطعی طور پر پسند نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ میرے پیارے بیٹے اپنی رفتار میں کیا کرنا؟ اپنی آواز کو پست رکھنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، اور اپنی رفتار میں میاں نروی اختیار کرنا، کیونکہ آوازوں میں سب سے بدترین آواز اللہ رب العالمین کی نزدیک کوئی آواز ہے تو گدھوں کی آواز ہے۔ ان تمام آیت میں، ان تمام احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بچوں کی ٹریننگ کیسے کریں، بچوں کی تربیت کیسے کریں، کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کیا بار الہ ہم تمام لوگوں کو ان کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ تو انہیں شفا عاجلہ کاملہ کل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین بہت سے لوگ اللہ بے روزگار ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں روزی کا اللہ رب العالمین مہیا کر دے۔ اللہ رب العالمین بہت سے لوگ اللہ بیمار ہے، اللہ رب العالمین انہیں بیماری کے علاج کے لیے اللہ رب العالمین پیسے نہیں ہے، اللہ رب العالمین انہیں غیب سے مدد فرما۔ اللہ رب العالمین بہت سے لوگ مقروض ہیں، اللہ رب العالمین قرض کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے لیے اللہ رب العالمین جو غیب سے اللہ رب مدد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔